تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اربن رورل ڈیوائڈ ختم کریں گے. تو ہم نے اس میں خرم کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر بہت بڑا مسئلہ تھا. ہم نے برما برج بنایا, ہم نے ملال برج بنایا, باراکو کے اندر ہم نے کیانی برج بنایا, اور اس کے بعد بہت سارے ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس جس کا افتتاح خان صاحب خود کر کے گئے تھے, جس کے اندر راول ڈیم انٹرچینج تھا, جس کے اندر G7 کے ساتھ ISI چوک کے ساتھ فلائی اوور تھا, اور جس کے ساتھ یہ ماگلا ایونیو تھی, جس کے ساتھ IGP پرنسپل روڈ جو اسٹارٹ 10th ایونیو تھا. یہ سارے وہ منصوبے ہیں جن کا افتتاح خان صاحب خود کر کے گئے تھے. آج آپ جائیں IGP پرنسپل روڈ کا آدھے سے زیادہ کام ہو چکا ہوا. آپ جائیں G7 ISI چوک کے اوپر, انشاءاللہ وہ تھوڑے دنوں کے اندر وہ عوام کی سہولت کے لیے کھل جائے گا. آپ کے سامنے آپ جائیں ماگلا ایونیو کے اوپر, جو یہاں سے پشاور روڈ سے شروع ہونی تھی اور صداقت کے حلقے جہاں مری سٹارٹ ہوتا ہے وہاں جا کے وہ ختم ہونی تھی, اس کا افتتاح کیا. وہ گولڑا تک بن چکی ہوئی ہے, اور سیکنڈ فیز میں وہ باراکو سے 17 میل تک ہم نومبر 2022 کے اندر اس کا پراپر شروع ہو گیا تھا, اور 21 کے اندر ہم نے یہ اناؤنس کی تھی. اور آپ نے کل دیکھا, پہلے تو انہوں نے ماشاءاللہ راول ڈیم برج کے اوپر جا کے اپنی تختی لگا دی, اور کل آپ نے دیکھا کہ باراکو کے اندر شادرہ کے مقام کے اوپر جہاں خان صاحب نے ہی اسی پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا, وہاں جا کے اس کا جا کے دوبارہ افتتاح کر دیا. اور راول ڈیم آپ کو میں بتا چکا ہوں, اس کے سامنے جا کے اپنی پرچی لگا دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی شو بازیاں کر لیں, آپ کو ہمیں سمجھ آئے کہ آپ کے پاس یہ 26 کلومیٹر کے آپ وزیر اعظم ہیں, اس شہر 26 کلومیٹر کا شہر ہے, چاروں طرف اس کو دیکھا جائے, اور آپ کا یہی کام رہ گیا ہے کہ جب آپ تھے آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکے. آپ نے تو اسلام آباد کے اندر اپنا ایک ٹھیکیدار میئر بنا دیا, اور جس نے پورے 5 سال اسلام آباد کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہم آئے, ہم نے یہاں آپ اسلام آباد پورا گھومے, کیونکہ آپ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. آپ جا کے وزٹ کریں اسلام آباد کا, ہر سیکٹر کے اندر آپ کو پارکس نظر آئیں گے, مینٹین نظر آئیں گے. تمام اسلام آباد کی روڈز کو ریپ کارپیٹ کیا گیا. اسلام آباد کا سب سے بڑا مسئلہ جو پانی کا آ رہا تھا ہمارے دور کے اندر, راول ڈیم سے 2 MGD پانی اسلام آباد کے لیے لے کے دیا گیا. اسلام آباد کے اندر 50% کوٹا نوکریوں کا لے کے دیا گیا. جو بھی اسلام آباد کا ڈومیسائل ہولڈر ہوگا, جو بھی نوکریاں ہیں گے, اس میں 50% کوٹا اسلام آباد کے لوگوں کا ہوگا. ہمارے دور کے اندر پیڈسٹرین بریجز, آپ کو پتہ ہے اتنا, جب آپ کی اتنی بڑا نیٹ ورک ہو انفراسٹرکچر کا, تو لوگوں کو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں روڈز کراس کرنا. ہمارے دور کے لگ بھگ 7 پیڈسٹرین بریجز بنے, اتوار بازار کے سامنے, پمس کے سامنے 17 میل, اس کے بعد مل پور, اس کے بعد راول ڈیم چوک کے اوپر. یہ سارے کام کیا تھے کہ اسلام آباد کے لوگوں کی فلاح چاہتے تھے, اور ہم نے اسلام آباد کے لوگوں نے ہم پہ اعتبار کیا تھا. تینوں سیٹیں ہم جیتے تھے, اور ان لوگوں نے آ کے جو 10 سال کے دور میں اسلام آباد کو لاوارث چھوڑا ہوا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف جو ان کی فیملی کا جو کیا کہتے ہیں نیشنل اپنا فیملی موٹو بنایا ہوا ہے, جھوٹ, صبح اٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں یہ لوگ, اور رات تک جھوٹ بول کے آرام سے سو جاتے ہیں, پر یہ سمجھتے ہیں عوام بیوقوف ہے. عوام بیوقوف نہیں. خرم, اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں. دیکھیں جی, اس وقت آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام, جس کو یہ بار بار بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آج پاکستان کی عوام کو جو شعور عمران خان نے دیا ہے, وہ ہر پاکستانی, چاہے وہ نوجوان ہو, بوڑھا ہو, کسی دیہات میں رہ رہا ہو, شہر میں رہ رہا ہو, وہ سوچتا ہے کہ اس ملک کے حالات کیا ہیں اور کس نے یہ حالات کیے ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہوں گے سارا میڈیا, سوشل میڈیا کے اوپر, کہ آج ایک عام پاکستانی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آج وہ مفرور جن کو پاکستان کی کورٹوں سے سزا ملی, جو اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے حکم عدولی کرتے ہوئے اس ملک سے بھاگے, اس ملک کا پیسہ لوٹا, باہر گئے, جو ڈکلیئرڈ چور ہیں وہ واپس آتے ہیں, اور آ کے اسی پاکستانی قوم کے جو خزانے کی کنجی ہے انہی کے حوالے کی جاتی ہے. آج ایک عام پاکستانی جس نے اپنے کسی بھائی, کسی عزیز, کسی رشتہ دار کی ضمانت دی ہوئی ہو, اور وہ
اگر اس کا بھائی کوٹوں میں پیش نہیں ہوتا تو کیا اس عام پاکستانی کو بھی یہی پروٹوکول دیا جائے گا کہ اس عام پاکستانی کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا؟ کیا پاکستان کے اندر، اور یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عام ایک پاکستانی کا سوال ہے آج پاکستان کے تمام اداروں سے، کہ ایک عام پاکستانی کو کیا اس طرح کا انصاف میسر ہے، اس طرح کی سہولتیں میسر ہیں؟ لیکن پاکستان کے اندر آج جو حالات بنا دیے گئے ہیں یا جو آنے والے وقت میں دیکھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے جو رائے ہے، جو ان کا مینڈیٹ ہے، جنہوں نے اس پاکستان کے اندر رہنا ہے، جن کا مرنا جینا اس پاکستان کا ہے، ان کی رائے کی کو اہمیت دی جائے، اور وہ قانون اور انصاف جو ہماری آج اعلیٰ عدلیہ جس کی آزادی کے لیے ہر پولیٹیکل ورکر نے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی قیادت میں جنہوں نے جد و جہد کی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں قانون اور انصاف کے نیچے سب لوگوں کو آنا چاہیے، سب لوگوں کو برابر ہونا چاہیے۔ لیکن آج ایک عام پاکستانی میرے جیسا، آپ جیسا، وہ شرمندہ ہے۔ وہ اس لیے شرمندہ ہے کہ وہ ڈکلیئرڈ چور اور مفرور واپس آ کے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ گئے، اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے، اس ملک کے وزیر خزانہ بن گئے، تو اس ملک کے کیا حالات ہوں گے؟ آج یہ حقیقت بھی آپ سب لوگوں کے سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ وہ جو سازش تھی وہ واقعی ہوئی، اسی لیے یہ اس لیکس میں بڑی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی ایسی چیز ان لیکس میں نہیں ملی، اور وہ ایک حقیقت ہے جو اس وقت پاکستانی قوم کے سامنے خان صاحب نے رکھی، پوری قوم نے اس چیز کے اوپر کھڑی ہوئی، اور آج وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں ان لیکس کے اندر، یہ عام پاکستانی کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ ان کی لڑائی ہے۔ پاکستان کی غریب عوام کو یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے صحت کارڈ بند کر دیں، ان کو جو سہولتیں دے گی وہ بند کر دیں، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ انڈیا جو ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے، اس انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں، اس انڈیا کے ساتھ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آج اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی اور یہ ان کو بیوقوف بنا لیں گے بار بار، تو اس دفعہ پاکستانی قوم بیوقوف نہیں بنے گی۔ اور اسی طرح اسلام آباد کی اگر میں بات کروں، کل جس طرح علی نے بھی بتایا کہ افتتاح کیا، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو پچھلے پی ایس ڈی پیز میں ہمارے دور حکومت کی یہ سارے آ چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک مری سے وزیر اعظم رہے، اور سہالہ آج بھی اگر جائیں تو وہاں پہ ایک ریلوے کراسنگ برج تھا جو عرصے دراز سے نہیں بن رہا تھا، اور اس برج کے بجائے انہوں نے ایک بائی پاس رکھا جو تقریباً کوئی 10-12 ارب روپے کا تھا۔ لیکن جب ہم آئے، ہم نے اس کو ریوزٹ کیا اور ہم نے کہا کہ لوگوں کو تو سہولت دینی ہے، ہم نے ریلوے کراسنگ کی، تو وہ 45 کروڑ روپے فنڈ سے ہم نے وہ رکھا، اس پہ کام شروع کیا، اور آج پی ڈبلیو ڈی ہو گیا، راول ڈیم ہو گیا، اسلام آباد کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ ہمارے دور کے ہیں، ہمارے پی ایس ڈی پی کے ہیں، اور کچھ سی ڈی اے کے جو اون فنڈنگ تھی اس سے یہ پروجیکٹ شروع ہوئے اسلام آباد کے شہر کو سہولتیں دینے کے لیے۔ اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو جائیں، وہ دیکھیں جو پی ڈبلیو ڈی تک آبادی ہے اس سے آگے روڈ کا حال دیکھیں جا کے، وہ روڈ بنائیں۔ یہ جو انہوں نے سٹی ٹرانسپورٹ کا ایک سسٹم شروع کیا، یہ بھی سارے کے سارے پروجیکٹس ہمارے دور کے تھے، لیکن ہم ان کا وتیرہ ہے جھوٹ بولنا، اور بار بار جھوٹ بولنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ نہ اسلام آباد کے لوگ بیوقوف بنیں گے اور نہ ہی پاکستان کے لوگ بیوقوف۔
بہت شکریہ جی. خرم صاحب نے اور علی نواز صاحب نے باتیں ساری کر دی ہیں. آج ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد اور آپ کو بلانے کا مقصد اور لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس حکومت کا طرہ امتیاز ہے کہ یہ شو بازیاں کرتے ہیں. ایک طرف ہیلتھ کارڈ جو ایک انقلاب تھا پاکستان کے جیسے تیسری دنیا کے ملک میں کہ جہاں ہر آدمی کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس تھی اور اس میں ہر عام آدمی خاص آدمی برابر اس کو پرائیویٹ اور حکومت کے ہسپتالوں میں اس کا علاج ہونا تھا. اس کو یہ بند کرنے کی ان کی سازش ایکسپوز ہوئی اور ادھر یہ فنڈنگ کا بہانہ کر کے تو انہوں نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی. یعنی یہ ایک شو بازی یہ کرنا چاہتے ہیں اور جو حکومت کے منصوبے ہیں ہماری حکومت کے جو منصوبے تھے ان کو یہ جھوٹ کے ذریعے اپنے نام لگانا چاہ رہے ہیں. علی اوان صاحب نے ساری تفصیل بتا دی. کل 12 کو کا وہ جو بائی پاس تھا اس کا دوبارہ افتتاح ہوا. یہ ایک مذاق ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ان کی عقل شعور کے ساتھ کہ 2020 کے بجٹ میں یہ پروجیکٹ ریفلیکٹ ہوئے. جیسے سیالہ فلائی اوور کی بات کی 2020 میں 45 کروڑ اس کے لیے منظور ہوا. 533 نمبر پی ایس ڈی پی کا یہ پروجیکٹ تھا. اس کے بعد دوبارہ 2021-22 میں اس پہ 1 ارب روپیہ منظور ہوا. پروجیکٹ ایک کمپنی کو الاٹ ہوا, وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. اب مارچ سے وہ پروجیکٹ ایف ڈبلیو کے پاس ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کا پھر افتتاح کرنا چاہتے ہیں. تو میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 14 جولائی 2021 کو یہ جو آئی ایس آئی برج ہے یہ والا آئی جے پرنسپل روڈ اور سیالہ فلائی اوور کو عمران خان صاحب افتتاح کر چکے ہیں. اب اگر یہ شو بازی کرتے ہیں تو پھر اس کی تمام تر شو بازی کے ریاکشن میں اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ان کے یہ ذمہ دار ہیں. ان سے درخواست ہے کہ جو سڑکیں نہیں بنی وہ بنائیں, اپنا فوکس ادھر کریں. ہمیں نہ موقع دیں کہ ہم آپ کو مزید ایکسپوز کریں اور اسلام آباد کے اور ارد گرد کے لوگوں کی جو عقل و شعور ہے اس کا مذاق نہ اڑائیں, کیونکہ یہ مذاق آپ اپنا ہی اڑا رہے ہیں کہ آپ جھوٹ اور فراڈ اور شو بازی کی بنیاد پہ جو اچھے منصوبے ہیں ان کو بند کر رہے ہیں اور جو ہمارے آن گوئنگ منصوبے ہیں ان پہ تختیاں لگانے کی بجائے کوئی نئے منصوبے دیں. اور نئے منصوبے اس شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی, دونوں شہروں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور جو ان کے پانی کے مسائل ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, اس کے لیے کوئی آپ کمپریہنسو پلان دیں. آج ہم پھر مذمت کرتے ہیں اس عمل کی جو شو باز وزیر اعظم نے کل 12 کو کے اس بائی پاس کا دوبارہ افتتاح کیا اور ہم نے سنا ہے کہ وہ دیگر جو منصوبے ہیں ان کا بھی دوبارہ افتتاح کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو. موقع دیں. آپ پڑھی لکھی سنیں, آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں. میں جو آپ کو نمبر دے رہا ہوں ہمارا کام تھا اس کو بجٹ میں رکھوا کے اس کے لیے ٹینڈر کروا کے اس کے لیے ورک آرڈر کروایا. وہاں جو موجود انکروچمنٹ تھی اس کو ہٹوایا. ریلوے کو, سوئی گیس کو, پانی کو اور بجلی والوں کو اور ٹیلی فون والوں کو 30 کروڑ روپے جاری کروا کے ان کی سروسز کا پے کرایا. بدقسمتی سے جو کمپنی وہاں پہ گئی وہ کمپنی سریا مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ چھوڑ گئی اور وہ پروجیکٹ دوبارہ ایف ڈبلیو او کو دے دیا. اب وہ دنوں کی بات ہے اور وہ ہم نے سنا ہے کہ یہ اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. نمبر 2, جس روڈ کی آپ بات کریے واقعی وہ روڈ ایشو رہا, لیکن اب اس کے لیے 1 ارب اور 11 کروڑ روپے کا ٹینڈر آ گیا ہے. یہ یہاں پنڈی سے لے کے بیور چوک تک کوٹا شہر سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو اگلے 2-3 ہفتوں میں اس پہ کام نظر آئے. اچھا, وہ ایک ٹھیکا بھائی ایک بات انہوں نے پنڈ ملکہ کی. میں صرف آپ کو اسلام آباد کا بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں ہم نے 3.5 سال گورنمنٹ کی. 3.5 سالوں کے اندر وہ روڈیں جو 1985 میں بنی
جس روڈ کی آپ یہ بات کر رہی ہیں یہ روڈیں 1985 میں بنی اور ہمارے دور کے اندر ابھی اگر آپ جائیں تو جب آپ گلبرگ گرین سے جاتی ہیں تو آپ نکلیں دروالا چوک سے اور محبوب چوک تک اور محبوب چوک سے چکیاں تک آپ اس روڈ کے اوپر ٹریول کریں آپ کو خود پتہ لگے گا اور یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور جائیں اس روڈ کے اوپر. اور وہ علاقے جہاں پہ 1985 میں روڈیں بنی لوگوں کو اس وقت سہولت ملی ان روڈوں کی, اس کے بعد ان روڈوں کے اوپر کام نہیں ہوا, وہ کام ہم لوگوں نے کرائے. یہاں پہ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ 1985 میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے میرا بیگوال کے اندر ایک کالج بنایا گیا, بلڈنگ بنائی گئی, بہت بڑی بلڈنگ, 250 کنال زمین تھی. اور اس وقت سے لے کے ہماری گورنمنٹ آنے تک اس کو یہ لوگ چلا نہیں سکے, اس کو فنکشنل نہیں کر سکے. لیکن اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ ہمارے دور میں ہم نے نہ صرف اس کو فنکشنل کیا کہ آج اس اتنی بڑی بلڈنگ کے اندر ہم نے اس کو رینوویٹ کیا. آج ہمارے جو ان علاقوں کے ان دیہاتوں کے بچے ہیں وہ اس سکول اور کالج میں وہ ایڈمیشن ہوئے اور لوگ وہ پڑھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. جن پہ لگنے والی ہیں جو ہمارے دیکھیں جو منصوبے ہمارے دور میں کمپلیٹ ہو گئے تھے نا, وہ G7 G8 کا فلائی اوور ہم نے بنا دیا تھا. اس کے بعد ہمارا PWD کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد ہمارا منال برج جو ہمارے رورل سائٹ ہے, منال برج کمپلیٹ ہو گیا تھا, برما برج کمپلیٹ ہو گیا تھا, کیانی برج آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا, وہ تھوڑے دنوں میں فنکشنل ہو جائے گا. اور جو ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, آن گوئنگ پروجیکٹس آپ کے سامنے راول ڈیم چوک, آپ کے سامنے ہمارا ISI چوک پہ فلائی اوور, آپ کے سامنے ماگلا روڈ جو پشاور روڈ سے سٹارٹ ہو کے فرسٹ فیز میں گولڑا تک اور سیکنڈ فیز میں جو ہمارا بارہکو سے وہ سٹارٹ ہوئی تھی 17 میل تک, یہ آن گوئنگ منصوبے ہمارے سٹارٹ ہو چکے ہوئے تھے. اس کے بعد ہمارا IGP پرنسپل روڈ, 10th ایونیو, یہ وہ منصوبے ہیں جو آن گوئنگ تھے جن کے PSGP میں اماؤنٹ رکھوا دی گئی تھی یا وہ CDA اپنے, کیونکہ جب ہمارے پاس جب ہم آئے تھے اگر یاد ہو ٹکا آپ کو تو CDA تو ایک خسارے میں چلنے والی آرگنائزیشن تھی. آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کور کرتے ہوتے تھے لوگوں, MCI کے امپلائیز کو پیمنٹ دینے کے لیے CDA کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. اور الحمدللہ جس طرح CDA کو ہم نے کھڑا کیا, سارے منصوبے موسٹلی ہم نے اس میں سٹارٹ کرائے, جس میں آپ کو میں بتا رہا ہوں 10th ایونیو سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے, IGP پرنسپل روڈ 50% اس کے اوپر کام ہو چکا ہوا ہے, جو سہالہ کا انہوں نے بات کی ہے وہ انشاءاللہ ان قریب وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور راول ڈیم آپ کے سامنے ابھی وہ مکمل نہیں ہوا, اس کے اوپر جا کے اپنی تختی لگائے ہیں اور 12 کو دوبارہ انہوں نے اوپننگ کر دی ہے. تھینک یو جی, تھینک یو.